اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، مورخہ 4 اکتوبر 2024 کو کراچی پاکستان میں ڈاکٹر ذاکر نائک اور دیگر مسالک کے علماء کو ایک سیمینار میں مدعو کیا گیا، جس میں اہل تشیع کی نمائندگی شہنشاہ حسین نقوی نے کی۔ مولانا شہنشاہ حسین نقوی نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں جو کچھ کہا وہ شیعہ قوم کے عقائد و نظریات اور ان کے جذبات کی بھرپور اور صحیح ترجمانی نہیں کرتا۔ اس لیے دوستوں اور عوام کے پرزور اصرار پر ہم اس سلسلے میں کچھ معروضات آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن پہلے آپ شہنشاہ حسین نقوی کا وہ کلپ دیکھ لیں جس میں انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی تعریف اور توصیف کی ہے۔ وہ جو کلمہ سوا ہے، جو مشترکہ کلمہ ہے، جو سب سے پہلے مظلومیت کا اور مستضعفوں کا مسئلہ ہے، مظلوموں کا مسئلہ ہے، اسے مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہونے کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے، پیار سے اور محبت سے ایک دوسرے کو سننے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت ہے کہ تاریخی حقائق ہیں اور یقیناً کوئی ہم میں سے معصوم نہیں ہے۔ مجھ جیسے خطیبوں اور پھر صدر محفل جناب ڈاکٹر ذاکر نائک بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں۔ اگر کبھی کسی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو جس کی طرف کچھ میرے بھائی جناب گورنر سندھ ڈاکٹر جناب کامران صاحب حفظہ اللہ نے بات کی، میں بھی انہی باتوں کی طرف کچھ اپنی قوم کی طرف سے بھی اور کچھ اہل سنت کے بعض طبقات کی طرف سے ایک گلہ مند تھا اور شکوہ کرنے والوں میں سے تھا کہ یقیناً ایسا ہو جاتا ہے اور اس کو بار بار بھی نہیں دہرایا گیا، اسے بار بار بھی نہیں کہا گیا، لہٰذا ہمیں ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی توقع رکھنی چاہیے کہ خود میں اور مجھ جیسے خطیب اور ڈاکٹر صاحب جیسے دانشور جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو خوبیوں کی طرف متوجہ کیا ہے، اخلاقیات کی طرف متوجہ کیا ہے، انسانیت کی طرف توجہ دلائی ہے اور نیک اور ایک بننے کی بات کی ہے، ان سے بھی یقیناً کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، مگر تکرار نہ ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کوئی بہت اچھی بات نہیں تھی، ورنہ اسے تکرار ہونا چاہیے تھا، اسے بار بار بولا جانا چاہیے تھا۔ میں پاکستان کی سرزمین پر بحیثیت ایک پاکستانی شہری، پھر بحیثیت ایک مسلمان، پھر مسلمانوں میں ایک اہل بیت کی تعلیمات کا مروج اور مبلغ کی حیثیت سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین معظم، شہنشاہ نقوی نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک سوال پوچھا گیا جس کے جواب میں انہوں نے کچھ ایسا کہا جس سے شہنشاہ نقوی اور اہل سنت کے کچھ علماء کو اختلاف تھا، اور چونکہ ذاکر نائک نے اس غلطی کا تکرار نہیں کیا، اس لیے ان کی اس غلطی کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ ہم شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بیان ذاکر نائک کو خود دینا چاہیے تھا کہ یزید کے حق میں بیان دے کر مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے اس پر میں معافی چاہتا ہوں، جبکہ ذاکر نائک نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا۔ ذاکر نائک کا اس بارے میں کوئی بیان نہ دینے کی وجہ ان کے دل میں حب یزید کا تاحال موجود ہونا ہے، مگر اس کی مجبوری یہ ہے کہ اگر وہ اپنا عقیدہ عوام الناس میں دوبارہ ظاہر کر دے تو اس پر ویسے ہی لعن طعن ہوگی جیسے پہلے ہوئی تھی، اور اس کا ایسے ہی بائیکاٹ کیا جائے گا جیسے پچھلے 17 سالوں سے ہوتا آیا ہے۔ ناظرین، امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ محبوب رکھو اس کو جو مجھے محبوب رکھے، چاہے وہ تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، اور دشمن رکھو اس کو جو مجھے دشمن رکھے، چاہے وہ تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ سامعین، اگر ہمارا والد امام علی سے دشمنی رکھے تو ہم اپنے والد کو بھی دوست نہیں رکھتے، تو اس ذاکر نائک کو کیسے دوست رکھ سکتے ہیں جو اولاد امام علی یعنی امام حسین علیہ السلام کے دشمن یزید کو اپنا دوست رکھتا ہو؟ برادران اہل سنت کی چوٹی کی کتب احادیث میں نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث درج ہے کہ جس نے میرے اہل بیت سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ رسول اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے میری اہل بیت کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اہل بیت سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، اور جس نے مجھ سے دشمنی رکھی اس نے اللہ سے دشمنی رکھی۔
تو ناظرین، تاریخ کی کتب میں کثرت کے ساتھ یزید کا اہل بیت سے ظلم نقل ہوا ہے۔ یزید کی اہل بیت سے دشمنی روز روشن کی طرح لوگوں پر ظاہر ہو چکی ہے۔ شیعان اہل بیت دشمن رکھتے ہیں اس یزید کو جو اہل بیت کا دشمن ہے، اس یزید کو جو اہل بیت کا قاتل ہے، اس یزید کو جس نے اہل بیت کی مستورات کو ننگے سر بازاروں میں پھرایا، اس یزید کو جو اہل بیت کو قید و بند کی صحوبتوں سے دوچار کرے اور اہل بیت رسول پر ظلم و ستم کی ناقابل فراموش مثال قائم کرے۔ ناظرین معظم، شیعان اہل بیت یزید کے وکیل ذاکر نائک کو دانشور نہیں سمجھتے، اور ایسا نہ سمجھنے کا کوئی جواز ہے۔ شیعہ کتب اصول کافی، بصائر الدرجات، بہار الانوار اور دیگر کتب میں ائمہ طاہرین نے جا بجا یزید اور یزید کے طرفداروں سے شدید نفرت کا اظہار فرمایا ہے۔ قرآن کی کئی آیات میں ظالمین کی مذمت اور ظالمین کا ساتھ نہ دینے والوں کے لیے عذاب کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت 56 تا 57 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں، اللہ ان پر دنیا و آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت پہنچاتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہو، بے شک وہ ایک بڑے بہتان اور کھلے ہوئے گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ ہود آیت 113 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ خبردار، ظالموں کی طرف مائل نہ ہونا، ورنہ ان کی طرح تمہیں بھی دوزخ کی آگ چھوئے گی اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی سرپرست نہ ہوگا اور نہ ہی تمہاری کوئی مدد کی جائے گی۔ ناظرین، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ کہاں ہیں ظلم کرنے والے، کہاں ہیں ظالموں کے مددگار، کہاں ہیں ظالموں کے حمایتی، حتیٰ کہ ان لوگوں کو بھی لایا جائے گا جنہوں نے ظالموں کے لیے قلم تراشا ہوگا یا سیاہی بھری ہوگی، تو ان سب کو لوہے کے تابوت میں جمع کر کے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ حدیث آپ کتاب مسند الفردوس میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ نبی کریم محبوب رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی ظالم کی باطل کام پر مدد کی تاکہ وہ اس کے ذریعے حق کو دور کر دے، تو وہ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے سے بری ہے، اور جو ظالم کے ساتھ اس کی مدد کے لیے چلا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ ظالم ہے، تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ حدیث آپ المعجم الاوسط اور المعجم الکبیر میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ معصوم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے یزید کا ساتھ دیا اور یزید کے ظلم پر خاموش رہا یا یزید کی حمایت میں کچھ نہ کہا، تو وہ بھی یزید کے ساتھ قتل حسین میں برابر کا شریک ہے۔ تو ذاکر نائک چونکہ یزید کا حمایتی ہے، یزید کا وکیل ہے، اس لیے ہم وکیل یزید ڈاکٹر ذاکر نائک کے جرم کا اخفاء کرنے والوں اور اس کے جرم کی وکالت کرنے والوں کو قابل مذمت سمجھتے ہیں۔ شیعہ عالم کا کام جرم پر پردہ ڈالنا نہیں، بلکہ حق بات بیان کرنا اور ظلم اور ظالم اور اس کے طرفداروں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونا ہے، نہ کہ یہ کہ امراء و رؤساء کی محفل میں شریک ہو کر ان کے جرائم پر ان کی تعریف و توصیف کرنا اور سید الشہداء علیہ السلام اور ان کے مشن کو یکسر فراموش کر دینا۔ ہم شہنشاہ حسین نقوی کے اس عمل کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور یزید کے ہر وکیل کے جرائم پر پردہ ڈالنے والوں سے اظہار برائت کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔